نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرین پاک کے صدقے آج ہم درس قرآن کی ایک اور نشست میں حاضر ہیں۔ پچھلی نشست میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 162 تک کا بیان مکمل کر لیا تھا، اور آج سے ہم انشاءاللہ آیت نمبر 163 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پچھلے رکوع میں اللہ رب العزت نے یہود کی لا یعنی باتوں اور ان کے سوالات کے حوالے سے جو ہے بیان فرمایا کہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بے سروپا سوالات کرتے تھے، اور اس طرح کے سوالات جس کا تذکرہ جو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم اللہ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ یہ صرف آپ سے ہی کٹ حجتیاں نہیں کر رہے، آپ سے ہی اس طرح کے بے سروپا سوالات نہیں کر رہے، بلکہ اس سے پہلے جو نبی ہو گزرے ہیں ان نبیوں سے بھی انہوں نے اس طرح کے سوالات کیے، اور ان کو سوالات کے ذریعے سے جو ہے تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، اور ان کو کافی یعنی کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ جو کار نبوت ہے یہ نام ہی مشکلات کا ہے۔ ایک اللہ کا پیغام لے کر ایک نبی جو ہے اپنے قوم میں، اپنے قبیلے میں آتا ہے، اور آ کر لوگ جو ایک دوسرے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، کوئی بت پرستی کر رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کی پرستش کر رہا ہے، اور ایک ڈگر کے اوپر وہ چل رہے ہیں، ان کو اس ڈگر سے ہٹانا اور توحید کی طرف لے کر آنا یہ اتنا آسان کام نہیں تھا، یہ بہت مشکل کام تھا۔ پرانی جو عادتیں ہیں ان کو چھڑوانا اور ایک نئے راستے کے اوپر گامزن کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھیں جگہ جگہ پر جو ہے جب انبیاء آتے تھے اپنی قوم کی طرف اور ان کو توحید کا پیغام دیتے تھے، تو ان کا یہی آرگومنٹ ہوتا تھا کہ ہم کیا اپنے آباء و اجداد کے راستے کو چھوڑ دیں؟ جس راستے پر ہم جو ہے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، کیا اس راستے کو ہم چھوڑ دیں صرف آپ کے کہنے سے کہ اللہ ایک ہے، ہم اس کو مان لیں؟ تو مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جس راستے کے اوپر چل رہے تھے اس راستے سے ان کو ہٹانا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو اس راستے میں انبیاء کو بڑی تکالیف کا، مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تبلیغ کا راستہ، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانا، لوگوں کو ہدایت کے لیے جو ہے مائل کرنا، یہ کام آسان نہیں ہے۔ وہ نہ اس دور میں تھا نہ آج کے دور میں ہے۔ لوگوں کو صحیح بات سمجھانا، ان کے ذہنوں میں بٹھانا، اور یہ کہ ان کو اس طرف مائل کرنا کہ وہ کام کریں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور گناہ کی طرف لوگ جلدی مائل ہو جاتے ہیں، نیکی کی طرف مائل ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اور پھر یہ کہ ان کا بنی اسرائیل نے یہ بھی کہا کہ آسمان سے ایک مرتبہ کتاب جو ہے وہ کیوں نہیں نازل ہوئی؟ تو مقصد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو کتاب آسمان سے ایک بارگی نازل ہوئی، اور آپ تورات کو لینے کے لیے کوہ طور پر گئے، اور وہاں سے لکھی ہوئی جو الواح تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو عطا فرما دیں، لیکن باقی کتابوں کا کیا؟ وہ تو یک بارگی نازل نہیں ہوئی۔ اور اسی طریقے سے جو باقی انبیاء تھے جن کے اوپر کتاب ہی نازل نہیں ہوئی، تو نبوت کی دلیل یہ تو نہیں ہے نا کہ کتاب جو ہے نازل ہونا بھی نبوت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ سب نبیوں پر کتابیں تو نازل نہیں ہوئیں، سب نبیوں پر صحف تو نازل نہیں ہوئے۔ نبوت کی دلیل وہ معجزہ ہے کہ جب نبی کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ دعوے کی دلیل کے طور پر معجزہ دکھاتا ہے، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، اپنے وقتوں میں مختلف معجزات عطا فرمائے۔ تو کتاب جو ہے یک بارگی نازل ہو یا آہستہ آہستہ ہو، تھوڑی تھوڑی کر کے ہو، یہ اللہ جو ہے جو نازل کرنے والا ہے اس کو بہتر پتہ ہے کہ کس طرح سے نازل کرنی ہے۔ تو اب جو ہے باقی نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے کن کن کی طرف وحی۔ اب آپ دیکھیں، انا اوحینا الیکا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، اسی طرح وحی بھیجی ہے کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسے ہم نے نوح کی طرف اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ یعنی یہ وحی کوئی
ایک نیا سلسلہ نہیں تھا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہو. یہ وحی کا جو تسلسل ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گروہ انبیاء میں آخری نبی اور سب کا سردار نبی جو ہے بنا کر بھیجا. تو وہی جو ہے اس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہوا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نہ بطور نبی نہ بطور رسول کسی بھی حیثیت سے نہیں آنا، نہ ذلی نبی نہ بروزی نبی نہ یہ نہ وہ. ہر قسم کی نبوت اور رسالت کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. آپ خاتم النبیین ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ پر وحی اسی طریقے سے نازل کی گئی جس طرح آپ سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہوئے، اللہ کے پہلے رسول ہوئے. تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا. پھر ان کے بعد جو دیگر نبی آئے پھر فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. اور پھر جو ہے ہم نے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد، والاسباط، اسباط بولتے ہیں اولاد کو. پھر وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وہی نازل فرمائی. اب اس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے نبی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے کیا، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، چونکہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء ہوئے ہیں ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی حیثیت ہے، کیونکہ یہودی اور عیسائی سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دین اور شریعت کی نسبت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں اور اپنی ماں کا جو ہے وہ خواب ہوں، وہ بشرا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دکھایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں سے ایسے نبی ہیں کیونکہ ان کے بعد تسلسل سے جتنے بھی نبی آئے وہ سب بنی اسرائیل سے تھے، سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسماعیل میں سے بھیجا. ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہوئے ہیں وہ سب کے سب بنی اسرائیل سے ہوئے اور سب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نبیوں کا ذکر فرمایا. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی زبور عطا کی تھی. تو آپ کو معلوم ہے کہ 4 بڑی کتابیں ہوئیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک. اس کے علاوہ صحف جس کو اسکرولز کہا جاتا ہے انگلش کے اندر، وہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو عطا فرمایا. جس طرح قرآن میں نا صحف ابراہیم و موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو صحف عطا فرمائے، جو اس چھوٹے کتابچے جو ہے آپ ان کو کہہ لیں. اتنی جو بڑی کتابیں تھیں وہ 4 ہی تھیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، نازل ہوئی. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 164 میں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کے مطابق، جو مشہور حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبی جو ہے وہ مبعوث فرمائے، اور ان میں سے 313 یا ایک حدیث میں 315 رسولان اعظام تھے. اب 1,24,000 پیغمبروں کا اگر قرآن پاک میں تذکرہ کیا جاتا تو شاید اس جیسے کئی والیوم بن جاتے صرف ان کا تذکرہ کرنے سے. آپ بس میں قرآن میں تقریباً جو 25 انبیاء کا تذکرہ ہے، اب 25 کہاں اور 1,24,000 کہاں. تو مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک اس لیے نازل نہیں ہوئی تھی کہ قرآن میں سارے نبیوں کا تذکرہ کیا جائے. قرآن پاک جو ہے وہ یعنی ہماری ہدایت کے لیے ایک اللہ رب العزت نے کتاب نازل فرمائی
اور اس کے لیے ہمیں احکام عطا فرمائے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں قرآن میں، یہ ہماری شریعت کے لیے، ہماری امت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اور سابقہ امتوں کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ چونکہ سابقہ امتوں کی جو احوال تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو امی نبی تھے، اور مکہ کے لوگوں کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا، کسی مکتب میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کہ اس استاد سے آپ نے نہیں پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب، تورات، انجیل، کچھ بھی جو ہے آپ نے کسی استاد سے نہیں پڑھی تھی. اب یہ جو سابقہ امتوں کے احوال قرآن پاک میں آ رہے ہیں، جب آپ نے تورات نہیں پڑھی، زبور نہیں پڑھی، انجیل نہیں پڑھی کسی ظاہری استاد سے، تو اب یہ ساری معلومات جو سابقہ امتوں سے متعلق ہے وہ کہاں سے آئیں؟ اس کا سورس کیا تھا؟ تو یقیناً اس کا سورس جو ہے وحی الہی کے سوا اور کچھ ہو نہیں سکتا تھا. تو یہ بھی ایک، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی نبی، قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی نبی بنایا، اور ان کا ذکر جو ہے تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ حلال چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے، اور جو خبیث چیزیں ہوتی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیتے. تو یہ ساری جو آپ کی صفات ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور یہ صفات آپ کی تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود تھیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند نبیوں کے جو بڑے اولو العزم نبی تھے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بار بار آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بار بار تذکرہ آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بار بار آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اور طوفان نوح کا ذکر آتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا سورہ یوسف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تو ان انبیاء کے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا. تو یہ چند انبیاء کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، ان کے تذکرے بیان فرمائے. پھر کچھ قومیں ایسی تھیں جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جیسے قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، ان کا تذکرہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو یہ ان تذکار کو اللہ، لیکن یہ مقصد نہیں تھا کہ سارے جتنے نبی ہیں سب کا تذکرہ قرآن پاک میں آ جائے. اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے کئی رسول ایسے بھیجے ہیں قد قصصناہم علیک، کہ جن کے حالات ہم اس سے پہلے آپ کو سنا چکے ہیں، جن کے حالات ہم سنا چکے ہیں. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کئی ایسے رسول بھی بھیجے ہیں جن کے حالات ہم نے ابھی تک آپ کو نہیں سنائے. تو بعض کے حالات جو ہے، اب یہ آیت جو ہے بتا رہی ہے، اور اس سے شاید جو ہے کوئی یہ سمجھے کہ بھئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے نبی تھے، جتنے رسول ہوئے، ان سب کا علم نہیں تھا، کوئی اس طرح کا نہیں. کیا آیا کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے، یعنی ابھی تک نہیں سنائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ تدریجی ہے. اللہ نے سارا علم ایک دفعہ نہیں، بلکہ جیسے جیسے ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے آپ کو علم عطا فرمایا. اب یہاں پر تو آیت یہ ہے کہ یعنی کئی ایسے رسول بھیجے جن کے حالات ہم نے آپ کو پہلے سنا دیے، اور کئی رسول ایسے بھی بھیجے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے، یعنی ابھی تک نہیں سنائے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی علم عطا فرما دیا، جس طرح قرآن سورہ ہود کے اندر ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ قرآن پاک میں سورہ ہود کے اندر بیان فرماتا ہے کہ ہم نے یعنی کہ انبیاء کی جو خبریں ہیں وہ آپ کو نقص علیک، ہم نے آپ کو بیان فرما دی. من انباء الرسول، جو جتنے بھی نبی تھے، جتنے بھی رسول تھے، ان کی خبریں ہم نے آپ کو سنا دی، آپ کو پہنچا دی، ان کو بیان کر دیا، تاکہ ہم آپ کے دل کو تسکین دے سکیں. ما نثبت بہ فؤادک، کہ ہم آپ کے دل کو ان خبروں کے ذریعے سے یعنی تسکین دے سکیں. اب ان خبروں کے ذریعے سے تسکین کس طرح سے ملنی تھی؟ دیکھیں، جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کار نبوت سر انجام دے رہے ہیں، فرائض تبلیغ انجام دے رہے ہیں، اور اس راہ کے اندر مصائب، آلام، تکالیف آ رہی ہیں، تو پریشانی تو ہوتی ہے نا۔ دیکھیں طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں پر ان اوباش نوجوانوں نے آپ پر جو ہے پتھر مارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا لہو لہان ہو گئے۔ شعب ابی طالب کے اندر آپ کو 2.5 سال کس طرح سے گزارنے پڑے، ہجرت پر مجبور، یعنی کتنی تکالیف تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنی پڑی۔ اب اللہ تعالیٰ سابقہ نبیوں کے واقعات سنا کر اور ان کے ساتھ ان کی قوموں نے جو کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ جو کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ اپنے تئیں سمجھتے تھے کہ ان کو ہم نے مسلوب کر دیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو ہے قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور کس طرح سے ان کو اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں، ان انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسکین دی کہ یہ راستہ ایسا ہے کہ جس پر چلنے والا یعنی کہ کوئی پھولوں کی سیج پر نہیں چلتا، یہ کانٹوں کی سیج ہے، اس پر تکالیف آئیں گی، مصائب آئیں گے، آلام آئیں گے، دشمنیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، زخمی بھی ہونا پڑے گا، یہ سارے معاملات جو ہے اس راہ کے اندر آنے ہی آنے ہیں۔ تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، ایک جس طرح ایک آفت ہے، یہ لاک ڈاؤن کی آفت ہے، یہ سب کے لیے ہے، کیا میں بھی متاثر ہوں، آپ بھی متاثر ہیں، آپ بھی متاثر ہیں۔ جب کوئی آفت جو ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے تو تکلیف کم ہو جاتی ہے، پین ہوتا ہے لیکن تکلیف جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی اس سے متاثر ہیں، آپ بھی متاثر ہیں۔ میں ہی نہیں اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھا ہوا، سارے ہی بند ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ہی کام ایفیکٹ نہیں ہو رہا، سب کا ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ اب بس میں تو اس تکلیف کی شدت کے اندر کمی ہو جاتی ہے، تکلیف تو پھر بھی ہوتی ہے لیکن اس کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک تکلیف ہے جو صرف آپ کو ہے، مجھے نہیں ہے، تو اس تکلیف اور درد کا احساس آپ کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا، وہ ساری آپ کے لیے ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ گروہ انبیاء کے سردار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ان کے دل کو تسکین دی کہ یہ جو تکالیف اس راہ میں آ رہی ہیں یہ کوئی نئی تکالیف نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی جو نبی اور رسول ہوئے انہیں اس طرح کی تکالیف، مصائب اور آلام برداشت کرنے پڑے ہیں۔ قرآن نے نہیں کہا حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، یعنی کہ اتنی تکالیف، اتنی مشکلات، اتنی مصائب، بھوک پیاس، کون کون سی جو ہے پریشانی ہے، ملک چھوڑنا، ہجرت کرنا اپنے علاقوں سے، یہ ساری پریشانی، اتنی پریشانیاں انبیاء پر، سابقہ انبیاء پر آئیں کہ وہ پکار اٹھے کہ مولا جس مدد کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، کیونکہ نبی اور رسول سے قریب تو اللہ کے کوئی نہیں ہوتا، تو جس مدد اور نصرت کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے وہ مدد اور نصرت کب آئے گی؟ متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہم پر کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ پریشان مت ہو، یہ تو آزمائشیں ہیں، سمجھے نا، جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو آزماتا ہے، تاکہ وہ جو نبی ہیں ان کا ہر عمل سنت بننا ہے۔ آج ہم جو ہے اپنے نبی کے اسوہ کو ہم فالو کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پریشانیاں دین کے لیے اٹھائیں، کتنے مصائب اور آلام اور تکالیف برداشت کی ہیں۔ تو اگر کوئی آج دین کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، کوئی یعنی شریعت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، حق اور سچ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو پھر ہمارے لیے ایک نمونہ کامل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے یا نہیں ہے؟ تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ ان یعنی کہ مصائب اور آلام اور تکالیف سے گزارتا ہے تاکہ ان کے جو پیروکار ہیں ان کے لیے یہ چیزیں سنت بن جائیں، کیونکہ دین کے راستے پر جب آپ چلیں گے تو مصیبت تو آئے گی، پریشانی تو آئے گی، تکالیف تو آئیں گی۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب دین پر چلنا ایسا ہو جائے گا جیسے جلتے ہوئے انگاروں پر چلنا، یا جلتا ہوا کوئلہ جو ہے ہاتھوں کے اندر پکڑنا، اس طرح سے دین پر عمل کرنا، دین پر چلنا،
اور دینداری کو اختیار کرنا یہ ایک اسٹیگما بن جائے گا. جو برا کوئی شخص ہوگا, برائی کے راستے پر چلنے والا ہوگا, اسے کوئی نہیں کچھ کہے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن آپ جو ہے کوئی دین کے راستے پر چلنا چاہیں, تھوڑا سا آپ دیندار ہو جائیں, آپ تھوڑی ٹوپی پہن لیں, تھوڑی داڑھی رکھ لیں, تو فوراً لوگ جو پوچھنا شروع کر دیں گے کہ بھائی کیا ہوا ہے آپ کو, مولوی ہو گیا ہے, صوفی ہو گیا ہے, فلاں ہو گیا ہے. یعنی کہ اپریشیٹ نہیں کریں گے, تنقید کریں گے کہ نہ معلوم اس نے کون سا ایسا جرم کر لیا. داڑھی رکھنا کوئی جرم ہے, ٹوپی پہننا کوئی جرم ہے. جو دین سے دور رہ کر ایک بالکل جو ہے دنیا داری کی زندگی بسر کر رہے ہیں, ان سے کوئی نہیں جا کر پوچھ رہا. جب آپ دین کے قریب آتے ہیں تو لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہے, یہ ابھی سے جو ہے تم نے اتنا اپنے آپ کو مولوی بنا لیا, اتنے تم جو ہے وہ نمازی ہو گئے, فلاں ہو گئے, ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہے. استغفر اللہ. سننے میں آتی ہے نا اس طرح کی باتیں, ابھی تو تم بچے ہو. حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کی ہی عبادت اور جوانی کی ہی توبہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے تو اللہ رب العزت نے جو ہے فرمایا کہ ہم نے بعض رسول ایسے بھیجے ہیں جن کے حالات ہم آپ سے پہلے آپ کو سنا چکے ہیں, اور کئی ایسے رسول بھی بھیجے ہیں جن کے حالات ہم نے ابھی تک آپ کو نہیں سنا ہے. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ گفتگو بھی فرمائی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تکلم فرمایا. لیکن یہ اعزاز اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو فرمائی. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اپنے بندے کی طرف, اس نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی. تو اللہ کا وحی کرنا یہ اس کا کلام ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عزت, یہ شرف, یہ مقام عطا فرمایا کہ اپنے ساتھ براہ راست گفتگو کے لیے ان کو منتخب فرمایا. اور اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے رسولا مبشرین و منذرین, رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے تھے. اب یہ دو یعنی کہ جو انبیاء جتنے بھی آئے ہیں سب کی جو نبوت کا کام تھا اس کی دو جہتیں ہو گئی نا, کہ آپ خوشخبری سناتے تھے کہ بھئی جو اللہ کو مانیں گے, اللہ کے راستے پر چلیں گے, طاعت و بندگی کا راستہ اختیار کریں گے, نیکی اور تقوی کا راستہ چنیں گے اپنے لیے, تو ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. خوشخبریاں سارے قرآن پاک کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمائی ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم, کہ اللہ کا مومنوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے, اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت بھی فرمائے گا اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے. اور جو منافقین ہیں, کافر ہیں, ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا, وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا, کہ اللہ رب العزت نے منافقوں سے, کافروں سے, ان سے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہارے لیے جہنم ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے. تو جو مومن ہیں اللہ نے ان سے بخشش و مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے, اور جو منافق ہیں, کافر ہیں, ان سے اللہ رب العزت نے جہنم کا اور سخت ترین ذلت آمیز عذاب کا وعدہ فرمایا. تو یہ دو وعدے ہیں, مبشرین یہ مومنین کے لیے ہیں, ومنذرین یہ ان کے لیے ہیں جو منافق ہیں اور کافر ہیں. تو رسول جو خوشخبری دینے والے آئے کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے, جنت کے اندر یہ انواع اقسام کی نعمتیں ہیں, اللہ کی عبادت کرو, سیدھے راستے پر چلو, تمہیں جنت ملے گی. اور ڈرایا بھی کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے, جو انکار کرنے والے ہیں, جو کافر ہیں, جو اللہ کی یعنی کہ نافرمانی کرتے ہیں, اللہ نے ان کے لیے جہنم بنائی ہے. تو انبیاء جو بھی آئے وہ مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. کیوں اللہ رب العزت نے یہ نبی اور رسول بھیجے کہ وہ خوشخبری سنائیں, ڈرائیں بھی, خوشخبری بھی سنائیں, تاکہ ان پیغمبروں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی عذر باقی نہ رہے,
ان کے لیے کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی نبی اور رسول آیا ہی نہیں، اگر مولا تیرا پیغام ہم تک پہنچتا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم تجھ پر ایمان نہ لاتے۔ تو اللہ رب العزت نے یعنی کہ یہ بہانہ، یہ ایکسکیوز بھی نہیں چھوڑا، اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا تاکہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ ایک ہے، وہی لائق عبادت ہے، اسی کے سامنے سر کو جو ہے جھکانا چاہیے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہاری پرورش کرنے والا ہے، یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اسی کی عطا کردہ ہیں، یہ ساری کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے، اور مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے، وہاں پر جو شخص اس دنیا میں اچھے اعمال کرے گا اس کو اجر ملے گا، اور جو برے اعمال کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ یہ ساری باتیں نبیوں نے آ کر لوگوں کو بتائیں۔ اللہ اس کی ریزن بیان فرما رہا ہے کیوں بھیجے وہ نبی اور رسول، تاکہ قیامت کے دن وہ لوگ کھڑے ہو کر کوئی ایکسکیوز نہ کر سکیں، کوئی بہانہ نہ کر سکیں کہ مولا ہم کیسے تجھ پر ایمان لاتے، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے تاکہ ان پیغمبروں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی عذر باقی نہ رہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑا غالب ہے اور حکمت والا ہے، اس کو سب پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کس نے کیا بہانے کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے۔ اور قرآن پاک میں اور جگہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کو عذاب نہیں دیتا قبل اس کے کہ ان کے پاس جو ہے نبی اور رسول آئیں، کیونکہ وہ قیامت کے دن کھڑے ہو کر یہ حجت پیش کریں گے، یہ ایکسکیوز پیش کریں گے کہ مولا ہمارے پاس، گو کہ اللہ نے نبی اور رسول بھیج دیے، لیکن یہ بات تو پھر بھی ہوگی قیامت کے دن، لوگ جو ہے اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جس طرح میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ مولا ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہی نہیں، آتا تو یہ کیسے ممکن ہے ہم اس پر ایمان نہ لاتے، اس کو قبول نہ کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ حجت قائم ہو جائے اور ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے۔ پھر جب وہ بہانہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر گواہی کا سسٹم جو ہم نے پچھلے درس کے اندر بیان کیا وہ سارا اللہ تعالیٰ جو قائم فرمائے گا۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ اب یہ جب سارا کچھ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کتاب و حکمت سب کچھ عطا فرما دی، اور آپ نے جو ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بھی اللہ کی طرف سے آیا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرما دی۔ اب اس کے بعد کوئی مانے یا نہ مانے، یا کل قیامت کے اندر کھڑا ہو کر کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو ہے تیرا پیغام نہیں دیا تھا، یہ بات جو ہے مانی نہیں جائے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں حبیب کوئی جو ہے آپ کی نبوت پر ایمان لائے یا نہ لائے، مگر اللہ جو ہے خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے اسے اپنے علم سے نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اور یہ اللہ نے آپ کی طرف بھیجی ہے، اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی جو ہے گواہی دیتے ہیں، کیونکہ لانے والے بھی حضرت جبریل امین ہیں، تو فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ کتاب آپ کے رب نے، آپ کے خالق، آپ کے مالک نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے۔ وکفی باللہ شہیدا، اور لوگوں کی گواہی کا کوئی یعنی کہ اس کا مول نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جہاں پر اللہ خود جو ہے گواہ بن جائے تو اللہ فرما رہے ہیں وکفی باللہ شہیدا، اللہ کی شہادت سے بڑھ کر بھی کوئی شہادت ہوگی؟ اللہ خود شہادت کے لیے، گواہی کے لیے کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، کس طرح کفر کیا؟ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اب آپ دیکھیں اس دور کے جو یہودی تھے وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے تو جو ہے ان کی بنی اسرائیل کے اندر تو سارے نبی ہوئے، کتابیں آئیں، تو وہ تو اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، لیکن پھر بھی وہ کافر ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر، آپ کی نبوت کی تکذیب کر کے، آپ کو جھٹلا کر
اور آپ کو اللہ کا آخری نبی نہ مان کر وہ کافر ہو گئے۔ تو پتہ لگا کہ ایمان کے لیے صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جس نبی کے ذریعے سے پیغام بھیجا ہے، جس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، آپ نے اس نمائندے کا تو انکار کر دیا، تو جس نے وہ نمائندہ بھیجا ہے اس کی آپ نے کیا عزت کی؟ میں اپنی طرف سے کوئی نمائندہ آپ کے پاس بھیجوں اور آپ اس کو نہ مانیں، اس کو دھتکار دیں، اس کی عزت نہ کریں، تو یہ میری عزت ہوئی؟ جبکہ آپ کو پتہ بھی ہو کہ بھی علامہ صاحب نے اس بندے کو بھیجا ہے، تو اس بندے کی جو بے عزتی ہوئی ہے وہ میری بے عزتی ہے، اس کی اگر عزت ہوئی ہے تو وہ میری عزت ہے، کیونکہ میرا بھیجا ہوا ہے۔ انبیاء اور رسول جو آئے ہیں دنیا میں لوگوں کی طرف، مختلف قوموں کی طرف، ان کو بھیجا کس نے تھا؟ ان کو اللہ نے بھیجا تھا، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ کا کلام ان تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، اللہ کے بہاف پر وہ ان کو تبلیغ کرنے آئے تھے، ان کو سدھارنے آئے تھے، وہ اللہ کے میسنجر تھے، وہ اللہ کے ایمبیسیڈر تھے۔ ان کی جب انہوں نے تکذیب کی، ان کا احترام نہیں کیا، ادب نہیں کیا، کئیوں کو قتل کر ڈالا، ٹھیک ہے نا، تکلیفیں دی، تو یہ در حقیقت اللہ کے یعنی کہ کی بے ادبی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور نبی کو ماننا یہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ تو جو اللہ کو نبی کے ذریعے سے مانتے ہیں، نبی پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ ایمان معتبر ہے۔ اور جو نبی کے واسطے کو بیچ میں سے نکال دیں اور کہیں جی ہم ڈائریکٹ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو ایسا ایمان اللہ کو معتبر نہیں ہے، ایسا قبول نہیں ہے ایمان۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے جو اس کے نبی کے واسطے کے بغیر ہو۔ تو چینل تو وہی اڈاپٹ کرنا پڑے گا جو اللہ نے اڈاپٹ کیا ہے، اسی نے بھیجا ہے، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ اسی چینل کے ذریعے سے رب تک پہنچیں، رب کی معرفت حاصل کریں۔ پھر فرمایا کہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، تو بے شک جنہوں نے کفر کیا، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تکذیب کر کے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، وصدوا عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کی راہ، نہ صرف یہ کہ خود انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا، ایمان کو قبول نہیں کیا، بلکہ دوسرے جو لوگ تھے ان کو بھی ورغلاتے تھے، بہکاتے تھے، طرح طرح کے وسواس و خدشات ان کے ذہن میں پیدا کرتے تھے تاکہ یہ بھی ایمان نہ لائیں، ایمان لانے سے باز رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً وہ حق سے بہت دور کی گمراہی میں جا بھٹکے، یعنی کہ حق کے قریب بھی نہیں ہے، بہت دور، حق سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وظلموا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی اللہ کی گواہی کو بھی نہیں مانا، اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو کتاب میں نے تمہاری طرف نازل کی ہے یہ حق ہے، اس کے ملائکہ گواہی دے رہے ہیں، تو جنہوں نے اللہ کی گواہی کا بھی انکار کر دیا، وظلموا، اور ظلم کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہ مان کر اور ان کی شان کو، ان کی عظمتوں کو نہ مان کر، در حقیقت انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ہرگز ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے، یعنی کوئی چانس نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے کہ اگر اسی حالت میں ان کی موت ہو جائے کہ اللہ رب العزت ان کی بخشش فرما دے، نہیں۔ ہاں اگر توبہ کر لیں، توبہ کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ تو راستہ جو ہے کھلا ہوا ہے، موت آنے سے پہلے کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ شرک میں مبتلا ہو، چاہے وہ کفر کا ارتکاب کرنے والا ہو، چاہے وہ ارتداد کا ارتکاب کرنے والا ہو، واپسی کی گنجائش موجود ہے۔ توبہ کے ذریعے سے اگر کوئی شخص اپنی اصلاح کر لے تو اللہ رب العزت نے یہ دروازے سب کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ ہرگز ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ایسا ہے کہ انہیں کوئی راستہ دکھائے، یعنی آخرت کے اندر نہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت جو ہے ان کی مدد فرمائے گا، نہ انہیں بخشے گا، اور نہ آخرت میں انہیں کوئی راستہ سجھائے گا، کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں بھی وہ یعنی کہ اپنے جو سردار ہوں گے ان کے پاس جائیں گے کہ بھئی ہم تمہارے کہنے میں آ کر، تمہاری باتوں میں آ کر ہم نے یہ راستہ اختیار کیا تھا، تو اب ہماری مدد کرو، ہمیں بچاؤ، اللہ کے عذاب سے ہمیں بچاؤ۔ تو وہ سردار کہیں گے ہم تو خود جو ہے بے بس ہیں، لاچار ہیں، آج ہم
خود اپنی کوئی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا مدد کریں؟ تو مقصد یہ کہ وہ سارے جو سردار ہوں گے، جو ان کے پیروکار ہوں گے، جو ان کے متبعین ہوں گے، وہ سب کے سب جو ہے ایک ہی جگہ جائیں گے جس کا نام ہے جہنم۔ وَكَانَ ذَلِكَ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کوئی اور راستہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں سجھائے گا، صرف ایک ہی راستہ ہوگا جو جہنم کی طرف جانے والا ہوگا، وہ سب جو ہے اس راستے پر چلتے ہوئے جہنم میں جائیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے، یہ حساب کتاب کرنا اور یہ سارا کچھ کرنا اور ان کو جہنم میں بھیجنا یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کہ جب قیامت ہوگی تو سب کو جمع کرنا، اب صدیاں گزر گئی، ہزاروں سال گزر گئے لوگوں کو مرے ہوئے، ان سب کو جمع کرنا یہ بھی کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ حکم دے گا، جو جہاں ہوگا اس کے ذرات جمع ہو جائیں گے اور وہ دوبارہ جو ہے انسانی شکل کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، اور پھر وہاں پر حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جن کو جنت دینی ہوگی ان کو جنت عطا فرما دے گا، اور جن کو جہنم میں ڈالنا ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں بھیج دے گا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لایا ہے، یہ کتاب جو ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور اس جیسی کتاب کوئی بنانے کے قابل نہیں ہے۔ سارے جو عقل مند لوگ ہیں، فصحاء ہیں، بلغاء ہیں، شعراء ہیں، وہ سب کے سب جو ہے جمع بھی ہو جائیں تو قرآن کا جو چیلنج ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تم کسی شک میں مبتلا ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تم اپنے جو ہے شہداء یعنی اپنے مددگار جو ہیں ان کو بلا لو، اور کوئی ایک سورت، کوئی ایک آیت، کوئی 10 آیتیں قرآن جیسی جو ہے بنا کر لے کر تو آؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور کسی انسان کا کلام ہے تو پھر تو تم بھی انسان ہو، تو تم اس جیسا کلام بنا سکتے ہو، تو ٹرائی کر لو۔ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کندن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا، تو ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ ٹرائی کرو۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا نہیں کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی بناؤ۔ تم بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ادب دان ہو اور بڑے بڑے جو ہے تم اپنی زبان کے اوپر اپنی مہارت کے اوپر ناز کرتے ہو، تو قرآن جیسی کوئی آیت کوئی سورت بنا کر لاؤ نا۔ تم عاجز آ جاؤ گے، ساری زندگی تم اس کام کے اندر لگے رہو، لیکن تم کوئی ایک آیت قرآن جیسی بنانے کے قابل نہیں ہوگے، کوئی ایک آیت بھی تم قرآن جیسی بنانے کے قابل نہیں ہوگے، کیونکہ یہ کسی انسان کا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو حق کے ساتھ جو اللہ کی طرف فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے سو تم اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ، تم اپنی بہتری کے لیے، یہ خیر ہے، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے کہ تم اللہ کے کلام پر، اس کے نبی پر، اس کے دین اور شریعت پر ایمان لے آؤ، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، مومن جو ہوتا ہے وہ دنیا کا بھی بادشاہ ہوتا ہے اور آخرت کا بھی بادشاہ ہوتا ہے، دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے۔ دنیا صرف پیسے سے نہیں ہے کہ پیسہ بہت زیادہ ہو تو انسان کہے کہ جی یہ کامیاب ہے، کامیابی کا دار و مدار پیسے پر نہیں ہے، کامیابی کا دار و مدار وہ ایمان پر ہے، نیک اعمال پر ہے، اچھے اخلاق پر ہے، اچھی سیرت کے اوپر ہے۔ جس شخص قد افلح من تزکا، قرآن میں اللہ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو ظاہر و باطن میں پاکیزہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی در حقیقت اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو پاک کرنے میں ہے، ایمان لانے میں ہے، نیک اعمال کرنے میں ہے، تقوی طہارت کا راستہ اختیار کرنے میں ہے، اور ہمیشہ
استقامت کے ساتھ نیک راستے پر چلتے رہنے میں ہے. یہ اصل کامیابی ہے. مال و دولت جو ہے یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غنا ہے، امیری ہے، رچنس ہے، از ناٹ فرام ویلتھ، یہ ویلتھ کے ذریعے سے جو ہے نہیں آتی، بلکہ غنا النفس، غنا القلب، یعنی کہ انسان کے نفس کا مستغنی ہونا، بے نیاز ہونا. کسی کے پاس جتنا بھی مال و دولت ہو، جتنا بھی ہائی اسٹیٹس ہو، مومن کا دل جو ہے ان چیزوں سے اتنا غنی ہوتا ہے اور اس کے اندر ایسا زہد ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ کسی کے مال کو دیکھ کر للچاتی نہیں ہے، اس کی رال نہیں ٹپکتی کسی کو دیکھ کر، وہ کسی کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوتا، وہ اپنے حال میں مست ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان سے اور نیک اعمال سے اس کی ایسی مدد فرماتا ہے کہ دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے سامنے ہیچ ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیری جو ہے وہ پیسے سے نہیں ہے، امیری دل کی حالت اور کیفیت کا نام ہے. وہ شخص کتنا امیر ہے جس کے پاس جو ہے 2 درہم تھے اور اس نے 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. وہ اس امیر سے تو کہیں زیادہ بہتر ہے جس کے پاس کروڑوں اربوں ہیں اور کوئی غریب آتا ہے تو وہ مشکل سے جو ہے 150 روپے اس کو دیتا ہے. اس غریب نے جو ہے 2 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کر دیا، 50% اپنی دولت خرچ کر دی. تو ایسا دل جو ہے وہ امیر کے پاس بھی نہیں ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانے میں تمہاری اپنی بہتری ہے، اس لیے اپنی بہتری کا سوچو، اس دنیا میں بھی بہتری ہو اور آخرت میں بھی بہتری ہو. جب قبر میں جاؤ تو وہاں پر بھی عزت ہو، حشر میں میرے پاس آؤ تو وہاں پر بھی عزت ہو. وَإِن تَكْفُرُوا، اللہ نے فرمایا اور اگر تم کفر جو ہے کرو گے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں یقیناً وہ سب اللہ ہی کا ہے. یعنی اللہ تم سے بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ رب جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو چلانے والا ہے، اس کو پالنے والا ہے، ساری مخلوق کی حاجات کو پورا کرنے والا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اگر ساری دنیا کے جو لوگ ہیں، ساری دنیا کے لوگ اس ایک شخص کے دل کے مثل ہو جائیں جو سب سے بڑا جو ہے متقی اور دنیا میں جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہو، سارے لوگ جو ہے اس شخص جیسے ہو جائیں، تب بھی وہ اللہ کے مقام اور رتبے میں رتی برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اور اگر ساری دنیا کے لوگ اس شخص جیسے ہو جائیں جو دنیا میں سب سے برا ہے، سب سے کمینہ ہے، سب سے بڑا فاسق و فاجر ہے، سارے لوگ مل کر اس جیسے ہو جائیں، تب بھی جو ہے، اور وہ یعنی سب گناہ کرنے لگے ویسے ہی ہو جائیں، تب بھی وہ اللہ کے مقام و مرتبے میں ایک رتی برابر کمی نہیں کر سکتے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اگر ساری مخلوق ساری مخلوق جو ہے اللہ سے حاجات طلب کرنے لگے، دعائیں کرنے لگے، سوال کرنے لگے کہ مولا تو ہمیں یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، سب اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھ دیں اور اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو پورا فرما دے، تب بھی اس کے خزانوں میں سے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنا تم سوئی کو سمندر کے اندر ڈبوتے ہو، اور جب تم سمندر کے پانی سے باہر نکالتے ہو تو جو پانی سوئی کی نوک کے اوپر لگا ہوتا ہے اتنا بھی اللہ کے خزانے میں کمی واقع نہیں ہوتی. سب کو دینے کے بعد بھی، سب کو عطا کرنے اور دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنا سوئی کے نوک پر وہ پانی جو سمندر میں ڈبونے کے بعد لگتا ہے، وہ پانی اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے جو سوئی کے نوک کے اوپر لگا ہوتا ہے. اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی. ہمارے ایمان لانے سے اس کی کوئی الوہیت میں، ربوبیت میں اضافہ نہیں ہو جانا، ہمارے انکار کر دینے سے اس کی الوہیت اور ربوبیت میں کوئی کمی نہیں ہو جانی، ہمارے مانگنے سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہو جانی. تو اللہ اس لیے فرما رہا ہے کہ ایمان لاؤ گے تمہارا اپنا فائدہ ہے.
دنیا میں بھی دوں گا اور مرنے کے بعد جب تم میرے پاس آؤ گے تو یہاں پر میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے، اس کے اندر اعلیٰ ترین نعمتیں جو ہے میں نے تمہارے لیے رکھی ہیں، اور وہ نعمتیں رکھی ہیں جس کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ رکھا ہے تیار کر کے۔ وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جو ہے خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے۔ یا ایھا الذین لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے زائد نہ بڑھو۔ اب یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ، اہل کتاب وہی تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہا ہے کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے زائد نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کی شان میں سچ کے سوا کچھ نہ کہو۔ یعنی تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم علیہ السلام کو خدا یا خدا جیسا یا خدا کا بیٹا جو بنا لیا، مختلف ان کے فرقے تھے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم، کہ یہود کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین کہتے ہیں یہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مذہب مختلف جو ہے انہوں نے عقیدے گھڑ رکھے تھے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے پوچھے گا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تم نے جو ہے کہا تھا ان کو کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو جو ہے اللہ کے سوا یہ خدا مانے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ یہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ عیسیٰ تم نے کہا تھا ان کو اللہ کے سوا جو ہے معبود مانے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں وہ بات کس طرح سے کہہ سکتا تھا جو بات حق نہ تھی، جو بات سچ نہ تھی۔ حق تو یہی ہے، تو رب ہے، تو پیدا کرنے والا ہے، تو پالنے والا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی قوم کو یہ بات کہتا کہ مجھے خدا مانو، میری ماں کو خدا مانو؟ یہ بات جو ہے، اور اس بات پر تو خود شاہد ہے، تو جاننے والا ہے، جو میرے نفس میں ہے وہ بھی جانتا ہے، ہر چیز کو تو جاننے والا ہے۔ تو میں نے کوئی ایسا امر، ہاں صرف وہ امر میں نے جو ہے ان کو دیا جو تو نے مجھے نازل فرمایا، جو مجھے کہا کہ یہ کہو وہ میں نے کہہ دیا، لیکن یہ کہ مجھے یا میری ماں کو خدا مانو، خدا جیسا مانو، خدا کا بیٹا مانو، یہ بات میں نے نہیں کہی۔ اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے ان کو جزا عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے دین کے اندر غلو مت کرو، حد سے زائد نہ بڑھو۔ جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا ڈیزگنیشن ہے کہ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، لیکن وہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کی بندگی سے بڑی عزت اور شان والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑا جو ہے، جس طرح اقبال نے کہا نا کہ متاع بے بہا ہے سوز و ساز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نرو شان خدا بندی، کہ یہ رونا، تڑپنا، مچلنا، آہوزاری کرنا، سجدہ ریزیاں کرنا، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنا ہے جی، صبح و شام رکوع سجدے کرنا، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ تو عاجزی سے پاک ہے۔ هو المتکبر، وہ تو متکبر ہے، وہ عاجز نہیں ہے، عاجز تو ہم ہیں۔ تو بندگی کی اپنی شان ہے، بندگی کا اپنا مقام ہے۔ اس نے قرآن پاک میں جب سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقع معراج کا بیان فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بندگی کو بیان فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی کہ جو پاک ہے وہ ذات ہر قسم سے کے عیب سے، جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو۔
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان بندگی سے خطاب فرمایا. تو نبیوں کے معجزات دیکھ کر، نبیوں کی جو ہے اللہ نے جو شان ان کو عطا فرمائی تھی وہ دیکھ کر ان کو اللہ بنا دینا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دینا، یہ جو ہے یعنی سمجھداری کی بات نہیں ہے، یہ شرک ہے. آگے آئے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ. صرف یہ ہے، اب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بیان فرما رہے ہیں کہ صرف یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے. القاها الی مریم وروح منہ، اور اس نے مریم کی طرف پہنچا دیا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے. اب آپ دیکھیں کہ دو چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں استعمال فرمائی. اور جس چیز کو لے کر جو ہے عیسائی بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن پاک کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کا کلمہ ہے، یہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہیں، اس لیے جو ہے وہ انسان نہیں، انسان کی شکل میں وہ خدا تھے، خدا کا بیٹا تھے. اب کلمہ کا معنی کیا ہے؟ کلمہ کن. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. آپ کی جو پیدائش تھی وہ ایک اللہ کا معجزہ تھی، ماں تھی، باپ نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی معاملے میں نہ باپ نہ ماں، دونوں میں سے کوئی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، باپ نہیں ہے. اور جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین آئے اللہ کا پیغام لے کر اور ان کو کہا کہ میں تمہیں جو لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تمہیں جو ہے پاک جو ہے ایک بیٹا دینے آیا ہوں، تو آپ نے یہی استدلال کیا تھا، یہی بات کی تھی کہ مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا نہیں ہے، تو مجھے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نارمل جو ہے دنیا میں طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی ماں باپ کی ملاپ سے جو ہے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں ہے تو مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک کلمہ کن، اللہ نے فرمایا کن فیکون، بغیر نطفے کے، بغیر جو ہے باپ کے، صرف جو ہے کلمہ کن کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ کن سے تو ہم سارے پیدا ہوئے ہیں، آپ بھی کن سے پیدا ہوئے ہیں، میں بھی کن سے. انما اذا اراد له شيئا ان يقول له كن فيكون. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو جو ہے تخلیق کرنے کا، پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے. کن کا معنی ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. تو کائنات کے اندر جو بھی چیز مارج وجود میں آئی ہے وہ اللہ کے لفظ کن اور امر کن سے جو ہے مارج وجود میں آئی ہے. تو پھر کلمہ کن جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک اعزاز کیسے بن گیا؟ تو اس چیز کو آپ سمجھیں کہ دیکھیں انسان کی یعنی کہ ہے تو ساری کلمہ کن کی وجہ سے، لیکن ایک انسان کی جو ہے پیدائش کا سبب قریب ہوتا ہے اور ایک سبب بعید ہے. کیا؟ ایک سبب قریب ہے اور ایک سبب بعید ہے. لفظ کن ہر ایک کی پیدائش اور تخلیق کا سبب بعید ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہمارے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان فرق کیا ہوا کہ ہماری پیدائش کا سبب قریب وہ ہمارا والد یا ہماری والدہ ہوتا ہے. سبب قریب کون ہے؟ والد ہے، وہ نطفہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں وہ سبب قریب بھی لفظ کن ہی ہے. ہمارا سبب قریب جو ہے وہ باپ اور باپ کا نطفہ ہوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جو لفظ کن ہے وہ سبب بعید بھی ہے اور سبب قریب بھی ہے، کیونکہ باپ ہے ہی نہیں، سرے سے باپ کا وجود نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی شان دکھانے کے لیے کہ ضروری نہیں کہ ماں باپ کے ملاپ سے ہی اولاد ہو. حضرت آدم علیہ السلام ماں باپ کے ملاپ کے بغیر پیدا ہو گئے. حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا تو حضرت حوا علیہ السلام آپ کی بائیں پسلی سے جو پیدا ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف ماں تھی وہاں پر
اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرما دیا. یہ بات آپ سمجھ گئے؟ تو لفظ کن جو ہے وہ ہر ایک کی پیدائش کا سبب بعید ہے. ہمارا سبب قریب پیدائش کا وہ باپ اور اس کا نطفہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سبب بعید اور سبب قریب وہ لفظ کن ہی ہے. کتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب روح جو ہے، روح کے اوپر بہت بحث ہے، ٹھیک ہے نا. روح کے اوپر، چونکہ روح جو لطافت کی نشانی ہے، لطیف چیز ہے، پاکیزہ لطافت اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا. تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ معاملہ جو ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، وہ کچھ ایسا نہیں تھا. تو انتہائی پاکیزگی کے ساتھ جو ہے خود بخود حمل ٹھہر گیا، اور خود بخود جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی پیدائش کا انتظام فرما دیا. تو وہ جو ایک معاملہ میاں بیوی اور ماں باپ کا ہوتا ہے وہ سارا کچھ ہوا ہی نہیں. تو چونکہ آپ کی پیدائش بہت لطیف انداز کے اندر ہوئی، اس لیے آپ کو جو ہے روح اللہ کہا جاتا ہے. آپ بس میں نا. اور یہ جو نسبت ہے یہ نسبت تشریفیہ کہلاتی ہے، اعزاز کے لیے، آنر کے لیے. جس طرح بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو کیا یہ اللہ کا گھر ہے حقیقی معنی میں؟ کیا اللہ یہاں پر رہتا ہے؟ یہ اعزازاً، تشریفاً جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی نسبت، اب ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن پھر سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت کس کو ہے؟ خانہ کعبہ کو. بیت اللہ کہا جاتا ہے. دنیا سے لوگ وہاں پر عمرے اور حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں. ناقۃ اللہ، حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، ناقۃ اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ کی اونٹنی. تو یہ تشریف کے لیے، شرف کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نسبت عطا فرماتا ہے. تو روح کا ایک معنی جو ہے وہ لطافت کی وجہ سے جو ہے. تو دوسرا اس کا عربی زبان کے اندر روح جو ہے نفخ کو بھی بولتے ہیں، پھونک کو. کیا؟ جو آپ پھونک مارتے ہیں، دم کرتے ہیں تو پھونک مارتے ہیں نا، یہ جو پھونک مارنا ہے اس کو بھی لفظ روح کا اطلاق اس کے اوپر ہوتا ہے. تو چونکہ جب جبریل امین آئے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، آپ نے ان کو پھونک ماری تھی، اور یہ پھونک کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے. اب میں روح اللہ کا معنی بتا رہا ہوں آپ کو. پھونک ماری کس نے تھی؟ حضرت جبریل امین نے. تھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف. اس لیے جبریل کی طرف نسبت نہیں کرتے علیہ السلام، نسبت کرتے ہیں اللہ کی طرف. روح اللہ یعنی اللہ کی طرف سے ایک نفخ، ایک پھونک جو ہے حضرت مریم علیہ السلام پر جبریل امین نے پھونکی، اور اس پھونک کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام وہ اللہ کے اذن سے حاملہ ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. بات سمجھ آ گئی؟ تو کلمت اللہ کیوں کہتے ہیں، روح اللہ کیوں کہتے ہیں، دونوں باتیں کلیئر ہو گئی. اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے رسول تھے، کلمت اللہ تھے، روح اللہ تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جب نجران کے پادری آئے نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی گفتگو، بیسیکلی تو وہ گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے صاحب کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں. انہوں نے سن رکھا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا کہتا ہوں، میں تو اتنا ہی کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بندے تھے. تو یہ بات میں غلط تو نہیں کہتا. پھر اس کے اوپر پھر مناظرہ ہوا، دلائل ہوئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے سوالوں کے جوابات دیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہا جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، کلمت اللہ تھے، روح اللہ تھے. لیکن نہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، نہ ان کی والدہ جو ہے ان کی کوئی اس طرح کی نسبت ہے اللہ کے ساتھ، وہ بھی اللہ کی ایک بندی تھی. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سمیتھا مریم، میں نے ان کا نام جو ہے مریم رکھا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی مرد جو ہے اس عورت جیسا نہیں ہو سکتا. مریم کی یہ شان ہے کہ کوئی مرد جو ہے اس جیسا نہیں ہو سکتا. اور جو یعنی دنیا کے اندر افضل ترین خواتین ہوئیں ان میں ایک حضرت مریم علیہ السلام ہے، حضرت آسیہ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. یہ وہ خواتین ہیں، یہ فرعون کی بیوی آسیہ ہے کہ جو افضل ترین خواتین میں جن کا شمار ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ،
پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، یعنی ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر، اللہ کے نبی اور رسول سمجھ کر ایمان لے کر آؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ معبود تین ہیں، تین میں سے ایک کو کہتا جی عیسیٰ، مریم اور اللہ، ٹھیک ہے نا، یا عیسیٰ، اللہ اور روح القدس، یہ مختلف ان کے بھی عقیدے کے مطابق ڈفرینس ہیں۔ تو یا تو جو ہے عیسیٰ، مریم اور اللہ یہ تین خدا ہیں، یا عیسیٰ، اللہ اور روح القدس یہ تین جو ہے خدا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس کو ٹرینٹی کہا جاتا ہے، عقیدہ تثلیث، کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ تین ہیں، انتہوا خیر لکم، اس عقیدے سے باز آ جاؤ، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بیوی سے بھی بے نیاز ہے، اولاد سے بھی بے نیاز ہے، بہن بھائیوں سے بے نیاز ہے، ہر چیز سے جو ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ہی یکتا معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو۔ بے اولاد کس لیے ہوتی ہے؟ دیکھیں اولاد کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں نا، ایک اولاد جو ہے پہچان کے لیے ہوتی ہے، ایک اولاد جو ہے نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، ایک اولاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کل کو وہ ہمارا دست و بازو بنے، ٹھیک ہے نا۔ آج والدین جو ہے کمانے کے قابل ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، بچے ڈیپینڈنٹ ہیں، کل کو بچے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، والدین ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو مقصد یہ چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ والدین کے نام کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے جو ہے بڑھاپے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ نہ اس کی جو ہے کوئی نسل چلنی ہے، نہ جو ہے وہ اس کا نام ان سے جو ہے وہ چلنا ہے، اور نہ ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے کسی طاقت کی ان کے ذریعے سے کہ بھئی وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، میرے مددگار ہوں گے، میرے ہیلپر ہوں گے، میرے معین و مددگار ہوں گے۔ اللہ پر تو کوئی ذوق طاری نہیں ہونا نا، جس طرح پیرنٹس کے اوپر ذوق طاری ہوتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، تو اللہ پر تو نعوذ باللہ کوئی کمزوری نہیں آنی۔ تو اس کو وہ جیسا تھا وہ ویسا ہے اور ویسا ہی رہے گا، کمزوری جو ہے اس کے اوپر نہیں آتی۔ اللہ یہ تمام یہ نقائص ہیں نا، عیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے، نقائص سے ماورا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، وہ الحی ہے، قیوم ہے، خود زندہ ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، نہ وہ پیدا ہوا ہے، نہ اس کو جو ہے کوئی موت آنی ہے۔ الحی القیوم، اور ساری جو ہے کائنات کو قائم رکھنے والا بھی وہی ہے، اور چونکہ وہ ساری نظام کو بنانے والا اور قائم رکھنے والا ہے، اس لیے لازمی ہے کہ اس کو اونگ تک نہ آئے، کیونکہ آپ جیسے ڈرائیو کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر آپ کو اونگ آ گئی تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا۔ تو جو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو کار کو چلا رہا ہے، اس کو تو ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے نا، اس کے اوپر تو ذرا سی بھی اونگ اور نیند آ گئی تو خوفناک حادثہ ہو سکتا ہے، گاڑی کہیں پر جا کے ٹکرا سکتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ مدبر کائنات ہے، خالق کائنات ہے، اس ساری کائنات کو چلانے والا وہ ہے، وہ خود اگر سو گیا تو کائنات کو کون چلائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، سونے سے، اونگنے سے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سبحانہ ان یکون لہ ولد، کہ وہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور سب کچھ اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے، اللہ کا مددگار ہونا، اللہ کا کارساز ہونا، اللہ کا حامی و ناصر ہونا، یہی کافی ہے
جس کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہو اسے کسی دنیا دار کی مدد و نصرت کی ضرورت نہیں رہتی. اس لیے ہمیشہ اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کی طرف مائل ہو، اللہ سے مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو دنیا میں کوئی بھی آپ کا مددگار بنے، یہ مدد جو ہے عارضی ہے، یہ ایک سبب ہے، یہ مجازی مدد ہے. حقیقی مدد وہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اس بندے کو آپ کے لیے رب نے کھڑا کیا ہے، اس کے دل میں آپ کی مدد کرنے کا جذبہ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو وہ جو آپ کو دنیا میں کہیں سے مدد ملی ہے، یہ مدد جو ہے مجازی ہے. حقیقی مدد کہاں سے آئی؟ حقیقی مدد اللہ کی بارگاہ سے آئی. تو اس لیے ہمیشہ جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے لو لگانا اور اللہ سے مانگنا اور اللہ ہی کی عبادت کرنا، یہ ہر مومن پر اور مسلمان پر لازم ہے. اللہ تعالی ہم سب پر دین مبین کے راستے کھول دے اور ہمیں شرع صدر عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ہدایت کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آج ہم نے جو ہے آیت نمبر 171 تک کا بیان مکمل کر لیا. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.